نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبة المجد الرفيع تأثلا. وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبة المجد الرفيع تأثلا. محترم ساتھیوں، آج سبق قرات کلاس نمبر 26 ہیں۔ تو اس شعر میں امام شاطبی رحمت اللہ تعالی علیہ امام نافع کے دو تلامذہ، دو راوی یا دو شاگرد ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں ایک امام قالون ہے اور دوسرا امام ورش رحمت اللہ علیہ ہیں۔ تو اس شعر میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے امام شاطبی ناظم رحمت اللہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں وقالون عیسیٰ، اور قالون یعنی عیسیٰ، ثم عثمان ورشہم، پھر عثمان ان قراء میں کہ ورش جو ہیں، ثم عثمان ورشہم، پھر عثمان جو ان قراء میں سے جو ہیں اور اس کا نام ورش ہے، اس کا لقب ورش ہے، بصحبت المجد الرفیع تأثلا، ان امام نافع کی صحبت کی وجہ سے، بصحبت المجد الرفیع، بلند صحبت کی وجہ سے، بلند اور بزرگ صحبت کی وجہ سے، تأثلا، جو دونوں کو اس صحبت میں اس نے جمع کیے ہیں، بصحبت المجد الرفیع، ان امام نافع کی صحبت کی وجہ سے بلند بزرگی کو جمع کر لیا ہے۔ تأثلا یعنی ان دونوں کو جمع کیا، تأثلا کی معنی جمع کیا ہے، یعنی مجد اور رفعت رفیع، یہ دونوں کو جمع کیے اس کی صحبت کی وجہ سے۔ تو یعنی امام نافع کی بزرگ صحبت کی وجہ سے اور اس قیمتی صحبت کی وجہ سے بلندی اور بزرگی کو انہوں نے جمع کیا ہے، یعنی دونوں نے، عیسیٰ نے اور قالون نے اور ورش نے۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد امام قالون رحمت اللہ علیہ کا اس سبق میں کچھ مختصر تذکرہ ہے کہ اصل نام اس کا عیسیٰ ہے، یعنی اصل نام اس کا عیسیٰ ہے، یعنی پہلا راوی عیسیٰ قالون، عیسیٰ ابن معنہ مدنی ہے، آپ کی کنیت ابو موسیٰ اور لقب قالون ہے۔ تو یہ لقب امام نافع نے قرات کی عمدگی کی وجہ سے دی ہے، ان کے علم کی وجہ سے۔ یہ رومی زبان میں عمدہ، جید اور پسندیدہ کے معنی میں ہے قالون۔ ابراز البانی میں یہ لکھا ہے کہ یہ امام نافع کا پروردہ اور محبوب شاگرد تھے، یعنی قالون امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے پروردہ اور محبوب شاگرد تھے۔ اور کسی نے کہا انہ ربیب و نافع، خود امام نافع ان کو قالون کہتے تھے، وہ اصلا رومی نسل تھے۔ درست بھی یہی ہے کہ قالون جید اور طیب کو کہتے ہیں۔ خیر الدین زرقلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی فرمایا ہے قالون کے بارے میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ان کی ایک رومی نسل باندھی تھی، ایک دن وہ زمین پر ان سے گر گئی تو انہوں نے اس کو قالون کہا، یعنی جمیلہ اور طیب کہا۔ 120 ہجری میں بزمانہ ہشام ابن عبد الملک یہ قالون پیدا ہو گئے مدینہ منورہ میں۔ غایت النہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ دراصل وہ رومی نژاد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا جد امجد گرفتار ہوا، پھر مدینہ منورہ لائے گئے۔ فاروق اعظم نے ایک انصاری کے ہاتھوں اس کا جد، اس کا دادا فروخت کیا، اور پھر قالون انہی کے اولاد میں سے پیدا ہو گیا مدینہ میں۔ علامہ ذہبی نے بنو زہرہ کا آزاد کردہ غلام بتایا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ قالون بنو زہرہ کا آزاد کردہ غلام تھا، انصار کے بجائے انہوں نے بنو زہرہ کے آزاد کردہ غلام بتائے ہیں۔ لیکن 150 ہجری میں امام نافع سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی
یعنی قرآن پاک کی تعلیم کی تحصیل شروع کی 150 ہجری میں۔ امام نافع اس وقت مسند قرات پر جلوہ افروز تھے، وہ صحیح معنوں میں صاحب نافع کہلائے گئے۔ قالون کو صحیح معنوں میں صاحب نافع کہلائے گئے کیونکہ وہ ربیب نافع تھے، اس کا پروردہ تھے، چھوٹا بچہ تھا، اس کے ساتھ بڑا ہو گیا۔ جب امام قالون امام نافع کے سامنے تلاوت کرتے تو امام نافع فرط مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں اور اس کے فن کی تعریف کیا کرتے۔ امام نافع نے اس کو کہا کہ تم نے بے شمار مرتبہ مجھ سے قرآن پڑھ چکے ہیں، تو کب تک تم مجھ سے پڑھتے رہو گے؟ تم کسی جگہ بیٹھو کہ میں تجھے شاگرد بھیج دوں اور پھر درس کا مشغلہ شروع کرو۔ اور پھر انہوں نے درس و تدریس کا مشغلہ شروع کیا، قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، اوڑھنا اور بیچونا بنا دیا۔ ان کے شاگرد ابراہیم ابن حسن کسائی، ابراہیم ابن محمد مدنی، احمد ابن صالح مصری، حسن ابن علی اصفہانی، یہ ان کے مشہور شاگردوں، قالون کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ اور اس کا سند یہ ہے کہ قالون نافع سے سند، قالون کا قرات کا سند اس کا یہ ہے کہ قالون نے امام نافع سے قرآن پڑھا، انہوں نے ابو جعفر یزید ابن قعقاع سے پڑھا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ 4 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں۔ نحو و عربیت میں بھی ممتاز تھے، بعض نے اس کو معلم العربیہ کہا ہے، معلم العربیہ۔ امام زاہد فرماتے ہیں کہ وہ امام فی القرات و حجت فیہا۔ امام زرقری فرماتے ہیں کہ انتہت الی ریاست فی العربیت والقرات فی زمان الحجاج۔ اور اس کا ایک کرامت بھی ہے علامہ قالون کا، کرامت اس کا یہ کہ ابن ابی خاتم غایت النہایہ میں فرماتے ہیں کہ قالون بہرے تھے، بہت بہرے تھے، مگر قاری کے ہونٹوں سے معلوم کرتے کہ اسے غلطی کہاں کہاں ہوئی تھی۔ وہ صرف قرآن کو سنتے، باقی بڑے بڑے چیزوں کی آواز بھی نہیں سنتے تھے۔ یعنی کسی نے کہا ہے کہ لا یسمع صوت البوق، باجی کی آواز بھی نہیں سنتے تھے، دنیا سے بالکل بے پرواہ تھے۔ لیکن قرآن جب کوئی اس کو سناتا تو اس کے ہونٹوں سے معلوم کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی۔ احادیث کی تعلیم اس نے بہت بڑے بڑے اساتذہ سے کی ہیں، احادیث کی تعلیم بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے اساتذہ اور بہت بڑے بڑے کتب انہوں نے دیکھے ہیں، اور کہ وہ احد القراء المشہورین فی المدینہ والمحدث۔ تو یہ 100 سال زندگی اس نے مدینہ منورہ میں گزاری، 220 ہجری میں وفات ہو گئے۔ ان کے 2 صاحبزادوں کا تذکرہ بھی کتابیں موجود ہے کہ ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے کا ابراہیم تھا۔ تو امام قالون 2 راوی 7 امام ہیں، اور ہر ایک امام کے 2 قاری ہم ذکر کریں گے۔ تو اس کا ایک دوسرا امام ورش رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کا دوسرا راوی امام ورش وہ ابو سعید عثمان ابن سعید مصری ہیں، اور آپ کا لقب ورش ہے جو امام نافع کا دیا ہوا ہے۔ آپ اصلاً مصری ہے، اور مصر ہی میں 197 ہجری میں بعمر 87 سال رخت فرمائی۔ تو امام ورش کا کچھ تفصیلی تذکرہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔